جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے جس کے ہم سب تخلیق کردہ ہیں، جس کے حکم کے غلام ہیں، جس نے ہمیں تخلیق کیا تاکہ ہمیں آزمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آج کی یہ خصوصی ایپیسوڈ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے دیرینہ رفیق، ایک ایسے دیرینہ ساتھی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، جن کے نام کا لاحقہ میں اپنے نام کے ساتھ لگا کر خود کو عزت دار محسوس کرتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اعزاز بخشا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس نے ان ستاروں کی یعنی میرے صحابہ کی اتباع کی وہ فلاح پا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، یار غار، اور وہ سب سے پہلی عظیم المرتبت ہستی جسے اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کے فرمان کے عین مطابق آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر کے خود کو ان عظیم المرتبت ہستیوں میں رقم کروا لیا جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ میرے نام کے ساتھ موجود یہ صدیقی میں ہر بار بڑے فخر سے اسکرین پر، ویلاگز پر، اپنے انٹرویوز میں دہراتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے ہیں جو اپنے اس نام کو چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، پروردگار کا ہزارہا شکر ہے، حالات کیسے بھی ہوں، موقع کوئی بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، ثم الحمدللہ میں اپنے نام پر ثم الحمدللہ اسی طرح سے فخر و انبساط محسوس کرتا رہا ہوں جس طرح سے آج آپ کے ساتھ بات کرنے میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ایک بہت چیلنجنگ کام ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک خصوصی ایپیسوڈ کر چکا ہوں، تو یہ کام پھر مجھے اتنا مشکل بظاہر نہیں لگتا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی وہ کہ جب عرب کے ریگزاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فضل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتقدین سے عرب کے ریگزاروں کو، عرب کی وادیوں کو بھر دیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ مجھ تک اور آپ تک آن پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم بات کریں ان کے استقلال کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس ایک چیلنجنگ لمحے میں، اس ایک امتحان کی گھڑی میں کہ جب اپنی فورسز کو کہیں ادھر سے ادھر موو کرنا پاسبل نہ تھا، اور آپ کا وہ ایک جملہ اگر آپ اپنے ذہن میں دہرائیں کہ جس فوج کو بھیجنے کا اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کیا، ابو بکر اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ استقلال اور ہمیں تاریخ میں کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین برعکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عجز، سراپا انکسار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فخر سے بتایا کرتا ہوں، میں فخر سے کہا کرتا ہوں، اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں جس کے سحر میں مبتلا ہوں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے نام میں فاروقی تو نہیں، لیکن اللہ نے مجھے ثم الحمدللہ صدیقی بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقدین میں شامل کر کے میری محنت کو اکارت نہ جانے دیا۔ حضرت عمر فاروق کے بالکل برعکس حضرت ابوبکر کا مزاج، آپ وہ پہلی ہستی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز پہ کھڑا ہونے کا شرف ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے وہ ایک لمحہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ کے اشارے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ آ کر جائے نماز پر کھڑے ہونے اور نماز کی امامت کا حکم دیا،
کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ایک لمحہ، وہ جو احادیث میں آتا ہے کہ جب اپنا سب کچھ محض اللہ کے حکم پر، محض اپنے نبی کے ایک فرمان پر تج دینے کے بعد، اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اور اپنے جسم پر ٹاٹ کے کچھ پردے، ٹاٹ کا کوئی ایک کپڑا کانٹوں سے اس کو پیوست کر کے، اس کو سی کر خوشی محسوس کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سے بھی زیادہ افضل کوئی ہے؟ اسلام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہوا کرتی حضور، اسلام کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے۔ اسلام تقوی کی بنیاد پر سارے عمل ہوتے ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ، اس سے زیادہ تقوی آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ اس سے زیادہ ایمان، اس سے زیادہ تیقن اپنے نبی کی نبوت پر، اپنے رب کی ربوبیت پر، وحدانیت پر آپ کو کسی اور عمل میں نظر آتا ہے؟ کہ جب خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آدھے گھر کا متاع، اپنا آدھا سامان زیست نبی کے حوالے کر کے خود کو فاتح محسوس کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انکسار دیکھ کر خود وہ بھی نظریں جھکانے پر مجبور ہوئے۔ کیا کوئی اور ایسا ہے جس کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے، کہ جس کے سامنے حضرت عمر فاروق کی نگاہیں جھکیں؟ آج تک تو کوئی سننے میں نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ، اور وہ بھی ایک ایسی گھڑی میں کہ جب پورا عرب ان کا دشمن تھا، کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بو، ان کی مہک کو سونگھتے پھرتے تھے، معاذ اللہ، توبہ استغفار، میرے منہ میں خاک، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک کو سونگھتے پھرتے تھے۔ بو ایک استعارہ ہے، اس میں کوئی کفر کا فتویٰ اگر آپ ڈھونڈیں تو بہرحال میں آپ کو روکنے کا پابند بھی نہیں، کہ جب لوگ میرے نبی کی مہک کو ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خالی ہاتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے ایک غار میں جا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ماؤں جیسی شفقت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سانپ سے بچانے کے لیے اپنا پیر غار کے ایک دہانے پر رکھ دینا، کیا آج اس طرح کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں مل سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے انسانی تاریخ نے اس قسم کا ایثار دیکھا ہے؟ میں تو عاجز ہوں، میری عقل تو عاجز ہے، میری نگاہیں اور میری تحقیق عاجز ہے۔ اگر کوئی جانتا ہو تو مجھے ضرور بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ حوالہ کہ آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین کے سسر تھے، یہ حوالہ شاید اتنا ڈسکس نہیں ہوا، ڈسکس ہوا ہے تو آپ کا ایثار، ڈسکس ہوا ہے تو آپ کا صبر، ڈسکس ہوا ہے تو آپ کا استقلال، وہ جو آپ نے راہ خدا میں دکھایا، وہ جو آپ نے اسلام کی راہ میں دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان کے پیغام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو قربانیاں دیں، کیا انسانی تاریخ کبھی اس کا کما حقہ ذکر کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا نور العارفین صدیقی جیسا یا کوئی اور عاجز، کیا کوئی سمندروں جیسا بیان پا لینے پر قادر، کیا کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے خصائل، ان کے فضائل بیان کرنے پر قادر ہو سکے گا؟ مجھے ایسا لگتا تو نہیں، لیکن پھر بھی حکم ربی پر آج اپنے آپ کو اس ذکر کے حوالے کر کے میں بھی ان سرشاروں میں محسوس کرتا ہوں جو نہ صرف اپنے نام کے آگے صدیقی لگا کر مسرت محسوس کرتے ہیں، بلکہ حلقہ صدیق میں ہونے پر اتراتے پھرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس بیان میں کس حد تک کامیاب ہو سکوں گا۔ میں جانتا ہوں سمندروں کے ایک ایک قطرے کو، ہر قطرے کو اگر روشنائی بنا دیا جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اہل بیت اعظام، ان سب کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے انسانی تاریخ کل بھی عاجز تھی اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ محض 2-3 حوالہ جات بیان کر کے اگر آپ اتراتے پھریں تو آپ کی کم عقلی، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کیا آج اس ایک ایپیسوڈ کا مقصد محض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصائل، ان کے فضائل اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کسی ایک خاص دن پر چھٹی مناتے پھریں، چھٹی منا کر کے اور اپنے گھر میں کوئی اور اول فول کام کرتے پھریں،
میں اس کا نہیں کہتا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایام پر میں چھٹی کا مطالبہ کر کے بھی آج کی ایپیسوڈ کو پراگندہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ قوم چھٹیوں کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ اس سے اب کام بھی چھوٹ سے گئے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے جو عارفین نامہ کے سبسکرائبرز ہیں یا جن تک یہ ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، میں ان سے التجا ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے نام میں فاروقی ہو، سید ہو، صدیقی ہو، کچھ ہو، اگر ہم محض اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا کر، اگر ہم محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ، ان کے بتائے ہوئے طریقے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کرام بالخصوص، اگر ہم ان کی حیات طیبہ کے مطالعے کو اپنا وصف بنا لیں، اگر ہم ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی چھٹیوں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ہم اسی طرح سے اسلام کی اس اسلامی سرزمین کی، اس سرزمین اسلامی پاکستان کی فلاح میں اسی طرح سے سربکف ہو جائیں گے جس طرح سے شاید کبھی عرب کے ریگزاروں میں وہ چند سرپھرے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سینہ سپر تھے، ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک اپنے گھوڑوں کے سموں کو دوڑائے رکھتے تھے۔ کیا پتہ اللہ تعالی ہمارے اسی اخلاص کو قبول کر کے اور آخرت میں ہمارا حصہ رکھ دے۔ پروردگار عالم ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں حیات طیبہ کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایثار اہل بیت اعظام کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، بالخصوص حسنین کریمین نے جو فرمایا، جو بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہمیں اس کو اپنانے کی اور اس پر سیریسلی اس کو کنسیڈر کر کے اپنی حیات کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔